إن الحمد لله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، لڑکی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے، یعنی نہ لڑکی نہ لڑکا، بلکہ ان سے ہٹ کر کے تیسری کیٹیگری کا اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اور کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا تو اس کو کبیدہ خاطر اور اپنے آپ کو محروم نہ سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جسے چاہے لڑکیاں دے دے اور جسے چاہے لڑکے دے، اور جسے چاہے دونوں دے دے اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ اور لڑکیاں من جانب اللہ بہت بڑی نعمت ہے، اور لڑکیاں پیدا ہونا خوش نصیبی اور خوشحالی کا سبب ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور لڑکیوں کے ذریعے سے گھر آباد رہتا ہے، اور لڑکیاں خدمت گزار ہوتی ہیں، اور جس گھر میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے اعتبار سے انسان کی چاروں قسموں میں سے لڑکی والوں کا ذکر پہلے نمبر پر کیا ہے۔ لہذا خوش دلی سے اپنی خوش نصیبی سمجھ کر لڑکیوں کی پرورش کرنی چاہیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی طاقت بھر کوشش کرنی چاہیے، پھر ان کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر کے ان کی شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر یہی لڑکیاں ذخیرہ آخرت بنیں گی۔ مراد آباد کے اندر ایک بڑا سرمایہ دار ہے جو مراد آباد میں بیرون ملک سے ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے۔ ان کی بیوی سے صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے لڑکے کی آرزو میں دوسری شادی کی قدرت کا راز ہے کہ اس دوسری بیوی سے بھی سب لڑکیاں پیدا ہوئی، کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدتوں کے بعد پہلی بیوی سے ایک لڑکا عطا فرمایا اور دوسری بیوی سے کوئی لڑکا اب تک نہیں ہوا۔ اس لیے انسان کو اللہ کی چاہت اور اس کی رضا پر راضی اور خوش رہنا چاہیے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے اور اسی میں خوشحالی کی زندگی ہونی ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، دوسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی لڑکے ہی لڑکے عطا کرتے ہیں، کوئی لڑکی عطا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت کا راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے صرف لڑکے ہی مناسب سمجھے ہیں اور لڑکے ہی مقدر فرمائے ہیں، لہذا اسے صرف لڑکے ہی عطا کیے ہیں۔ اس کو اس بات پر خوش رہنا چاہیے۔ انسان کا عجیب مزاج ہے، دنیا لڑکوں کی آرزو میں پھنسی پڑی ہے، لیکن جس کے گھر میں لڑکے ہی لڑکے ہیں، کوئی لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکی کی تمنا اور آرزو میں اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین کوئی لڑکی عطا کر دے جو گھر کی زینت بن جائے۔ مراد آباد کے اندر مدرسہ شاہی دارالطلبہ لال باغ سے متصل قریب میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں،
مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی خادم الافتاء دار الحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، جنہوں نے انوار رسالت، انوار ہدایت جیسی کتابیں لکھی ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست لال باغ سے متصل قریب میں رہتے ہیں، جن کو جمعہ بھائی کہتے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ ان کے یہاں غالباً 9 لڑکے ہیں، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ بیچارے کہا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے بغیر گھر خالی رہتا ہے اور گھر میں عجیب وحشت رہتی ہے۔ پھر جمعہ بھائی کے لڑکوں کی شادیاں ہونی شروع ہوئی۔ پھر جب بڑے لڑکے کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی تو جمعہ بھائی اس قدر خوش ہو گئے کہ سرمایہ داری کے اعتبار سے ایک کمزور درجہ کے آدمی ہونے کے باوجود لڑکی کی خوشی میں پورے محلہ والوں کی دعوت کی۔ مراد آباد مدرسہ شاہی میں ایک قدیم ترین مؤقر استاذ، جن کے یہاں صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ ان کو آرزو ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تاکہ گھر کی زینت بن جائے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، لیکن مقدر میں نہیں رہی۔ الغرض یہی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جو بھی مقدر فرما رکھا ہے اس پر راضی اور خوش رہے۔ ہمیں مقدر پر راضی رہنا ہے، تقدیر پر راضی رہنا ہے، اسی میں فائدہ ہے، اور ایسی چیز کی آرزو میں کوئی فائدہ نہیں ہے جو مقدر میں نہیں۔ جو نصیب میں ہے، میں کہا کرتا ہوں، جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، تیسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالی لڑکے بھی دیتے ہیں اور لڑکیاں بھی۔ اس کے لیے اللہ تعالی یہی مناسب سمجھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس کے گھر میں ہوں، اور انسان کو اس بات پر فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں لڑکے بھی ہوں اور لڑکیاں بھی ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے۔ جس کو پہلے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے اس کی فضیلت حدیث پاک کے اندر حیرت انگیز انداز سے بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اس کے ذیل کی حدیثوں سے واضح ہوتا ہے۔ اور جس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا ہے اس کے لیے حدیث میں مخصوص طور پر کوئی فضیلت نہیں آئی ہے۔ ہاں البتہ عمومی فضیلت کے ذیل میں داخل ہو سکتا ہے، اور عمومی فضیلت یہ ہے کہ اولاد کو اچھی تربیت دینے سے ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، یاد رکھنا۔ اور تیسرے نمبر پر جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی عمومی فضیلت کے دائرے میں داخل ہے کہ اگر بچوں کی اچھی تربیت کی ہے اور ان کو نیک صالح بنا کر دنیا سے گزر گئے ہیں تو یہ بچے جب تک ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو ثواب پہنچے گا، سلسلہ باقی رہے گا، اور جو ہی دعا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو ثواب پہنچنے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی اس کے لیے یہی مناسب سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس کے دائرے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ بانجھ کو بھی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے، مگر اس کی حکمت و راز اسی میں ہے کہ اس کا یہ بندہ اسی حالت میں رہے اور اپنے خالق کو یاد کرتا رہے۔ مراد آباد مدرسہ شاہی میں ایک بڑے عالم تھے جو مدرسہ کے ذمہ دار بھی تھے، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے شاگرد بھی تھے۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو دوسری شادی کی تو اس سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے تیسری شادی کی، اس سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی کو ان کے لیے یہی منظور تھا اور ان کے لیے یہی مقدر رہا ہے، اور دارالعلوم دیوبند میں بڑے بڑے کئی استاذ ایسے ہیں جن کے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے اس ارادے سے دوسری شادی نہیں کی ہے کہ دوسری بیوی سے اولاد پیدا ہو جائیں گی، بلکہ ان کی قوت ایمانی کی بات ہے کہ اللہ تعالی اگر چاہیں گے تو
من يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. آسمانوں میں اللہ کا راج اور اس کی سلطنت ہے اور زمین میں بھی اس کی سلطنت ہے. وہ جو چاہے پیدا کرتے ہیں, جس کو چاہے صرف بیٹیاں عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہے صرف بیٹے عطا کرتے ہیں, یا ان کو دیتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں طرح کے جوڑے, اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں. بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب بات پر قدرت رکھنے والا ہے. البلاغ منی والقبول من